اللہ کے امر اور اس کی اجازت اور اذن سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور ان کی تلاش میں نکلے۔ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت خضر دونوں نام ہیں، علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور سیدنا خضر علیہ السلام قول مختار، اہل علم کی اکثریت کے قول مختار کے مطابق ولی ہیں۔ اب ایک بات توجہ طلب ہے، ولی اگر کوئی عمل کرے تو یاد رکھ لیں وہ باعث خیر و برکت وہ عمل ثابت ہوتا ہے، مگر وہ شریعت میں حجت نہیں بنتا۔ شریعت میں حجت نبی کا عمل بنتا ہے، کیونکہ نبی کا عمل سنت نبوی ہوتی ہے اور وہ شریعت میں حجت ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ولی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول اور نبی ہیں۔ ایک نبی ولی کی تلاش میں نکلا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ولی کی تلاش میں جانا انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ایک شرعی حجت ہے، یہ ایک شرعن حجت ہے جو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ ولیوں کی تلاش میں جانا نبیوں کی سنت ہے۔ اب جو شخص اس نقطے کا انکار کرے اسے نہ قرآن کی خبر ہے نہ انبیاء کی سنت کی خبر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے، اپنے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے لیا ہے، ایک مچھلی کاٹ کر بھون کر پکا کر راستے کے کھانے کے لیے تیار کر کے رکھ لیے اور چل پڑے۔ راستے میں ایک مقام آیا مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر وہاں آرام فرمایا، اس کے بعد اٹھے، آگے چل دیے۔ آگے چلے تو آپ کو طلب ہوئی کھانے کی، اس طلب کے پیش نظر آپ نے حکم فرمایا حضرت یوشع بن نون کو کہ یوشع وہ ہمارا کھانا جو مچھلی پکی ہوئی تھی وہ لاؤ تاکہ کھا لیں۔ اس وقت حضرت یوشع عرض کرتے ہیں، یہ سب بات قرآن مجید کا متن ہے، آیات قرآنی ہے، تفسیر نہیں ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، قرآن کا متن ہے، نص ہے۔ عرض کرتے ہیں یا حضرت اللہ نے مجھے بھلا دیا تھا، جس جگہ ہم رکے تھے جہاں دو دریا آپس میں ملے، اب جو دریا دو جو آپس میں ملے، دریا تو زمین پر تھے، مگر عارفانہ اور صوفیانہ تفسیر کے مطابق جہاں اللہ کا ولی ملا یہ وہ مقام تھا جہاں دو دریا آپس میں ملے۔ یہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جہاں دریائے شریعت اور دریائے طریقت دونوں ملے۔ دریائے شریعت اور دریائے طریقت جب دونوں ملیں تو اس میں سے ولایت نکلتی ہے۔ ایک اشارہ تھا، یہ عرفانی تفسیر کے اصول کے تحت۔ عرض کیا کہ وہاں جب رکے تو مچھلی تو زندہ ہو کر، کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر برتن سے نکل کے بھاگ گئی تھی اور سرنگ بنا کر پانی میں چلی گئی تھی۔ مجھے بتانا یاد نہیں رہا، آپ کو بتانا یاد نہیں رہا۔ آپ نے جب یہ بات سنی کہ وہ مقام تھا جہاں مردہ کٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ اب تفسیر اس مقام پر جو میں کر رہا ہوں، جب آپ نے یہ سنا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فتویٰ دیا۔ یہ قول پیغمبر ہے۔ آپ نے فرمایا یوشع جہاں کٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی مردہ تھی نا، پکی ہوئی جو زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، آپ نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا،
فرمایا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی بس یہی وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے، یہی وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ علامت ولایت یہ ہے جہاں موت کو حیات مل جائے وہاں ولایت کا قدم ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرمایا ذالک ما کنا نبغی، میں نے پہلے ابتدا میں لفظ بولا تھا کہ ولی کی تلاش میں نکلنا سنت پیغمبر ہے، ولی کی تلاش میں جانا نبی کی سنت ہے۔ اب وہ قرآن کی نص سے معلوم ہو گیا، فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہ وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے، اور تلاش میں نکلے تھے خضر علیہ السلام کے، ولی العصر کی تلاش میں نکلے تھے۔ اور فرمایا جہاں مردہ مچھلی کو زندگی مل گئی، جہاں موت حیات میں بدل گئی اور جہاں مردہ زندہ ہو گیا وہاں ولی اصل رہتا ہے۔ اور وہاں پہنچے، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نہ خضر علیہ السلام نے کوئی پھونک ماری تھی، نہ خضر علیہ السلام نے دم کیا تھا، نہ خضر علیہ السلام نے مس کیا تھا، صرف وہاں جو رکے تھے تو اس پانی کے، جہاں جس پانی سے خضر علیہ السلام وضو کرتے ہیں، جس پانی کو مس کرتے ہیں، اس پانی کے چھینٹے اس مچھلی پہ پڑے تھے، جس ہوا اور فضا میں خضر علیہ السلام سانس لیتے ہیں وہ ہوا اس مچھلی کو لگی تھی، جس پانی کو مس کرتے ہیں چھینٹے پڑے تھے، وہ فضا اور ہوا مچھلی کو لگی، تو صرف اس پانی اور ہوا کے مس ہونے سے مردہ کو زندگی مل گئی۔ تو قرآن کی نص سے معلوم ہوا کہ یہ ولی کی کرامات سے ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور اگر بنی اسرائیل کا ولی محض اپنی سانس کی برکت سے موت کو حیات میں بدلتا ہے تو امت محمدی کا ولی کتنی موتوں کو حیات میں بدلتا ہے۔ پھر آپ وہاں پہنچے، اور جب پہنچے تو قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا فوجدا، پس انہوں نے پا لیا، انہوں نے پا لیا جس کی تلاش میں نکلے تھے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص تھا خضر، اس کو پا لیا۔ اور اس بندے کی خصوصیت کیا تھی؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی خاص خزانہ میں سے رحمت عطا کی تھی۔ من عندنا، رحمتاً جب فرما دیا تو رحمت تو اللہ کی ہوتی ہے، مگر آتیناہ رحمتا من عندنا، یہ جو عندیت ہے یہ خزانہ خاص رحمت الہی کے خاص خزانے کا اشارہ ہے۔ اس رحمت کا حصہ دیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اپنے خاص خزانے میں سے علم لدنی عطا کیا تھا۔ تو ولی کو اللہ کے خزانہ خاص میں رحمت خاصہ ملتی ہے اور اس کے خزانہ خاص سے علم لدنی ملتا ہے، اور اس کی برکت اور علامت یہ ہے کہ موت حیات میں بدلتی، مردہ دل زندہ ہوتے، یہ اس کی برکت میں سے۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا من لدنا علما، اس کی تفصیل اب حدیث پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث، صحیحین میں متفق علیہ حدیث اس مقام پر کتاب التفسیر میں آئی ہے، اس مقام کی تفسیر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے متفقاً تخریج کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں کہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہ علم لدنی لینے آئے تھے، انہوں نے کہا، اب یہ حدیث شریف، انہوں نے کہا انی اعلم من اللہ علم علمنی لا ينبغي لك ان تعلمه،
وَإِنَّكَ تَعْلَمُ عِلْمًا مِّنَ اللَّهِ وَلَا يَنبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ. کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کچھ علم وہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ علم آپ بھی لے لیں، اور کچھ علم وہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ علم میں بھی لے لوں. اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کی تصریح کر دی کہ نبی کو جو علم بالوحی نصیب ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ علم لدنی کی تفسیر فرمائی ہے، اس علم بالوحی سے جو بذریعہ جبرائیل اللہ کی طرف سے بشکل وحی علم اترتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک مصدر علم ہے جو بلا واسطہ جبرائیل عطا ہوتا ہے، جو اللہ پاک بلا واسطہ اپنے خزانہ خاص کو عطا کرتا ہے. جو اللہ علم بذریعہ جبرائیل عطا کرے پیغمبر کو وہ علم وحی ہے، اور جو بغیر فرشتے کے واسطے کے براہ راست عطا کرے جس کا ظاہر اور باطن میں بھی کوئی ذریعہ نہ ہو وہ علم لدنی ہے. اس سے علم لدنی اس علم کے علاوہ اس کا اپنا وجود ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ کو علم لدنی ہوتا ہے، اور وہ پھر انبیاء کے لیے بھی ہوتا ہے اور اولیاء کے لیے بھی ہوتا ہے، مگر علم بالوحی کے علاوہ علم لدنی مستقل ایک بات ہے، وہ خواہ نبی ہو یا نبی نہ ہو، محض ولی ہو، علم لدنی نبی اور ولی ہر ایک کے لیے عام ہے. اولیاء کرام کو اللہ پاک یہ خزانہ عطا کرتا ہے، یہ علم باطن کا خزانہ ہے، یہ علم باطن کا خزانہ ہے. حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور حدیث اپنی سند میں مرفوع ہے، مرفوعاً آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سألت جبریل عن علم الباطن فقال ما ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ علم باطن کیا ہے؟ فقال اللہ تبارک و تعالی، جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے مجھے علم الباطن سر بینی و بین احبائی. علم باطن علم لدنی ایک راز ہے جو میرے اور میرے دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، اس راز تک کسی غیر کی رسائی نہیں ہوتی، میرے اور میرے دوستوں کے درمیان ایک راز ہے، وہ علم باطن ہے. حدیث پاک میں ہے جس سے تصوف نکلا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث حضرت حسن بصری سے مرسلن مروی، اور میں دوسری روایت دے رہا ہوں حضرت انس بن مالک سے مرفوعاً مروی، آقا علیہ السلام سے مرفوع. آپ نے فرمایا العلم علمان، علم جو مرفوعاً ہے ثابت فی القلب وعلم علی اللسان، فاما العلم الثابت فی القلب فذاک العلم النافع واما العلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم. آقا علیہ السلام نے فرمایا علم دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے. آقا نے فرمایا جو علم زبان سے ادا ہوتا ہے علم شریعت احکام ظاہر کا علم، وہ بنی نسل آدم پر حجت ہے، اس سے فرائض واجبات اور سنتیں ثابت ہوتی ہیں. اور وہ علم جو دل سے اجرا ہوتا ہے، وہ علم جو اس کو ساتھ لیے ہوتا ہے، وہ علم در حقیقت علم نافع ہے. اگر باطن کا نفع کسی کو نصیب ہوتا ہے تو علم بالقلب سے نصیب ہوتا ہے.